چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ بی بی کے کئی نام ہیں نا، زہرا ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے، مرضیہ ہے، کئی نام ہیں بی بی کے. ہر نام کی ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے، ہر نام کی تسبیح. سال بھر پڑھو یہ تسبیح. آج ایک یا دو بتا دیتا ہوں، ورنہ ہر نام کی تسبیح ایسی تسبیح. میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے. تمہارے پاس فاطمہ جیسی چیز ہے، بی بی کا جیسا نام ہے. بی بی کا ہر نام، مرضیہ لے لو، بطول. بطول کے معنی کیا؟ پاک اور پاکیزہ. اتنی پاک کہ کوئی نجس چیز قریب نہیں آ سکتی، ایسی بی بی ہے، ایسی بطول ہے بی بی. صدیقہ، کیسی صدیقہ ہے بی بی؟ کوئی دیکھیں دوستو، پیسے کے زور پہ کوئی صدیقہ بن جائے وہ الگ بات ہے. نہیں، بن گئے بہت لوگ. دنیا بولے کوئی اور بات نہیں، وہ بولے جس کو رسول بولے یہ صدیقہ ہے. اگر صدیقہ نہیں ہوتی بی بی تو مباہلے میں نہیں جاتی. کیا بول رہا ہوں؟ مباہلے میں کیسے گئی بی بی؟ وہاں نسانا و نساکم ہے. اللہ کہہ رہا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، کشن ہے وہاں پہ. اللہ کا رسول چاہتے 1 2 3 4 5 پوری بیویوں کو لے کے جاتے. جو بڑی بڑی صدیقہ بن کے بیٹھی ہوئی نا اس کو بھی لے کے جاتے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ بھی جا سکتی تھی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ نصارہ نجران کا. جس سال 1 رات پہلے حدیث قصہ کا واقعہ ہوا، مبالغہ کا جو واقعہ ہے، 1 رات پہلے حدیث قصہ کا واقعہ ہوا، آئے تطہیر آئی، دوسرے دن صبح میں مبالغے کے لیے گئے. ایک ہی رات کا ایک کا ہی واقعہ. تو کھلم کھلا اللہ کا بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا. یہ بولو. اور نصارہ نجران تو کئی عورتوں کو لائے تھے، ان کے پاس پرابلم نہیں تھا جھوٹے سے، وہ پہلے ہی جھوٹے تھے تو ان کا لانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہاں تھا کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدیقہ کس کو کہتے. رسول چاہتے تو سب کو لے کے جا سکتے تھے، لیکن لے کے کیوں نہیں گئے؟ وائی کیوں نہیں لے کے گئے؟ پوچھو مولویوں کو، پوچھو کیوں نہیں لے کے گئے. اس لیے کہ لعنت جھوٹوں پہ کرنی تھی. جو زندگی تمام جھوٹ بولتے رہے وہ کیا، زندگی تمام بت پرستی کرتے رہے وہ کیا، ظلم عظیم ہے. تو جلانا جھوٹوں پہ کرنا ہے. تو اب پلیز غور سے سنو، نگاہ رسول نگاہ خدا ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں. پھر بول رہا خالق کائنات کی نگاہ میں اگر کوئی صدیقہ ہے تو وہ فاطمہ ہے. اس لیے کہ حکم الہی سے بی بی کو لے کے چلے. آپ سوچو ایسی صدیقہ ہے کہ جب بیچ میں میری مظلوم بی بی چل رہی تھی، نور اطراف میں گھرا ہوا تھا، سارے مدینے کی عورتیں باہر نکل کے دیکھ رہی کہ جا رہا کون. تو پتا چلا وہ جا رہا جو آئے تطہیر کا مرکز، وہ جا رہا جو صدیقہ ہے. عزیزوں صدیقہ اس کو بولتے کہ پلیز میری طرف دیکھو، صدیقہ اس کو بولتے کہ اگر زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے. تو صدیقہ یہ ہوتی ہے. وہ صدیقہ کا نام کی تصویر پڑھو. میں شاید 3-4 سال پہلے رضوی کے ممبر سے بولا تھا، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. نماز مغرب کے بعد آپ یا مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کے نماز کے بعد آفٹر مغرب پریئر بی بی کی تصویر ضرور پڑھو. تصویر پڑھ کے 21 ٹائمز بولو بی بی کا نام. بسم اللہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 21 ٹائمز بولو. یہ اتنا مجرب میں کئی عرصے سے بولتا ہوں، پڑھتا ہوں. مغرب کی نماز تصویر پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے سے پہلے بولو، یا دعا کے بعد بھی بول سکتے ہیں آپ، کوئی واجب عمل نہیں. یہ اس لیے بولو کہ دن بھر کی جو تمہاری رکاوٹ ہے اور آئندہ دن نیکسٹ ڈے تک، مغرب تک جو بلا مصیبت آنے والی ہے، اس بی بی کے نام سے یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. کیا مطلب ہے کہ اے میری شہزادی بی بی فاطمہ میری مدد کو. آپ سوچو جس کی مدد کو فاطمہ پہنچ جائیں پھر تمہاری کوئی پرابلم آئے گا. ہمارے علماء یہ بولتے، مجتہدین یہ بولتے 510 ٹائمز پڑھ. اور میں پڑھ چکا، میں کر چکا یہ عمل. جو امپاسبل کام ہے وہ پاسبل ہوتا ہے. آپ ایسا بیٹھ کے مت دیکھو، تعجب مت کرو.
حیرت میں مت دیکھو. نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پڑھنا نہیں آیا مجھے. نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے میری زبان نجس ہے. نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خلوص کے ساتھ بیوی کو نہیں پکارا. یہ کریم ابن کریم ہے, رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, مشکل کشا کی بیوی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں بیوی فاطمہ؟ یا مولاتی یا فاطمہ میں سے ہر مصیبت میں پڑھو. انٹرویو دینے جا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, تمہاری ڈیفیکلٹیز ہے تمہاری لائف میں, اس لائف کی ڈیفیکلٹیز کو دور کر سکتے بیوی کے اس واسطے سے. میری مظلوم بیوی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ, سب سے بڑا واسطہ. اور آپ کے کئی نام ہیں نا, ان ناموں میں سے زہرا نام, مظلوم بیوی زہرا کا نام. دوستو زہرا کے معنی روشنی کے, برائٹنس, روشنی. جیسے یہ لائٹ ہے نا, یہ لائٹ کیا ہوگی جو بیوی زہرا کی. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ روز جب آپ فجر کی نماز پڑھتی تھی تو آپ کی پیشانی سے سفید رنگ کا نور نکلتا, ہم پورے مدینے میں چھا جاتا. ظہر کے وقت زرد رنگ کا نور نکلتا, مغرب کے وقت سرخ رنگ کا نور نکلتا. مدینے والے حیرت میں تھے کہ یہ نور آ رہا کہاں سے. تو اس وقت اللہ کا رسول بولتے تھے یہ میری بیٹی کی پیشانی سے نور نکل رہا. زہرا اپنے بچوں کا نام رکھو, نام ماڈرن نیمز مت رکھو, زہرا رکھو. زہرا نرجس رکھنا ہمیشہ لڑکی کا نام. ٹرائی کرو, اگر کسی کو اولاد نہیں اور وہ اولاد چاہتا ہے, ہر لڑکا لڑکی چاہتی ہے اولاد ہو, تو اگر تم اولاد چاہتے ہو تو تم زہرا نرجس کی منت کرو. بیوی کا نام اور ان کی آخری بہو کا نام بی بی نرجس خاتون, جس سے امام زمانہ تم سے راضی ہوگا, خوش ہوگا. زہرا نرجس بہترین ریکمینڈڈ نیم ہے اپنی اولاد کے لیے. ماڈرن نیمز کے چکر میں مت جاؤ, معصومین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو, دیکھو پھر تمہارے گھر میں برکتیں جاؤ. آج جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں نا ہماری فیملیز کے, ہر گھر میں, مجھے تو سب معلوم, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ناموں کا اثر بھی ہے. بیوی کے نام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. یہ اتنی کریم ابن کریم بیوی ہے. تسبیح مظلوم بیوی زہرا ایک دفعہ مت پڑھو, نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. گھر سے نکلتے وقت بھی تسبیح پڑھو بیوی, تسبیح مظلوم بیوی زہرا. یہ یاد رکھو, یہ تسبیح تمہاری زندگی کو بدل سکتی. یہ تسبیح, رشتہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے لڑکی کے پاس, تو تسبیح زہرا پڑھ کے دعا کرے تو اللہ اس کو رشتہ بھیجتا ہے, اس لیے کہ یہ رشتے کے وقت آئی تھی تسبیح. تو بہرحال تسبیح مظلوم بیوی زہرا ویری ویری ریکمینڈیڈ فار دا دعا, قبولیت آف دعا.